ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. HBV ویکسین ہم نے دیکھا کہ ایک مہم چلی، گورنمنٹ نے بچیوں کو لگانے کی کوشش کی تاکہ سروائیکل کینسر سے بچایا جائے، لیکن بدگمانیاں، سازشی نظریات، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اتنی ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت علاقوں میں لوگوں نے اس کا ریفیوزل کیا ہے. اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ فضائی آلودگی، ہم جانتے ہیں کہ موسم خزاں کے بعد جب سردیاں آتی ہیں تو ملک کے ایک بڑے حصے میں 3-4 مہینے کے لیے اسموگ کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس پر پروگرام میں بات کریں گے کہ ابھی موسم بدلنا شروع ہوا ہے. گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم اس کو منیمائز کریں گے، کیا ایکچولی کیا ہے، خاص کر کے پنجاب گورنمنٹ نے، اس پہ بھی بات ہوگی. اسرائیل کی طرف جو غزہ کی طرف رواں دواں تھا فلوٹیلا، اس کی بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے کس طرح سے چڑھائی کی ہے ان امدادی کشتیوں پر. بہت سارے لوگ انہوں نے اغوا کیے ہیں، اریسٹ کیے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا بھی ذکر ہوگا. لیکن بڑی خبر آج کی ہماری جو ہے وہ آزاد کشمیر سے. چوتھا دن ہے، وہاں پہ ہڑتال ہے، دھرنا ہے. آج بھی رپورٹس آئیں کہ وہاں پہ جھڑپیں ہوئی ہیں، لوگوں میں غم و غصہ ہے، ان کے سماجی سیاسی مطالبات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ اسے ایڈریس نہیں کر رہی. لال چوک جو ہے مظفر آباد کا، وہاں پر میتیں رکھ کے دھرنا ایک جاری ہے. وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا اصرار ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اب تک جو رپورٹنگ سامنے آئی ہے اس میں پولیس والے ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں اور مظاہرین کی بھی جانیں گئی ہیں، لیکن کنفرمیشن صحیح سے نہیں. کوئی کہہ رہا ہے 9 وہاں پہ جانیں گئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 10 گئی ہیں. علاقے کو مواصلاتی طور پر فی الحال کٹ آف کر دیا گیا ہے. آج ہم پورا دن کوشش کرتے رہے کہ وہاں سے جو ہے فیکٹس جمع کریں، لیکن نہ وہاں پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے، نہ وہاں پہ فون چل رہا ہے. ایسے میں ظاہر ہے ہر طرح کی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے. لیکن سمجھنے کے لیے کہ یہ غم و غصہ کیوں ابل پڑا ہے، ایگزیکٹلی وہاں پہ ان کے مطالبات کیا ہیں. بوسا صاحب؟ ہاں، آپ بھی گئے ہوں گے وہاں مظفر آباد، آپ بھی گئے ہیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں. کہنے کو اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے اس کا مظفر آباد سے کوئی 125 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لگ بھگ 4-4.5 گھنٹے کا. لیکن وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے مظفر آباد میں کہ وہاں جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنی رعایا کے ساتھ کوئی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. رعایا کا لفظ صحیح استعمال کیا. اور یہ اس لیے کہ پچھلے سال بھی ہم اسی طرح کی دھواں چوکڑی دیکھ چکے ہیں. معاملات ہم سمجھتے تھے کہ 1 سال میں حل ہو جائیں گے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ تو جو کہ تو ہیں، کانوں میں روئی ٹھونسی گئی ہے، عوام انتظار میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں. اور پھر اس سال بھی یہی تماشا دیکھنے کو مل رہا ہے. مکمل ہڑتال کا چوتھا دن ہے اور آپ نے صحیح فرمایا کہ لال چوک میں میتوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 3 پولیس والوں کی جاں بحق ہونے کی تو وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کل ہی کنفرمیشن کر دی تھی اور 150 پولیس والے بھی زخمی ہوئے. لیکن انہوں نے کہا کچھ مظاہرین کی بھی جان گئی ہے. اب اگر پولیس والوں کی کنفرمیشن ہے تو اسی ٹائم میں کتنے مظاہرین کی جان گئی ہے یہ بھی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی صورت کیا ہے. آج 2 افراد جو تھے ان کی نماز جنازہ ہوئی مظفر آباد میں اور ایک بہت بڑی تعداد ظاہر ہے کہ اس میں شریک ہوئی. باقی لاشیں آپ نے بتایا کہ لال چوک میں دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ شروع میں پرسوں تک ایک وفاقی وزیر اور مقامی لوگ جو ہیں وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کر رہے تھے. یہ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا. ظاہر ہے وہ قابو میں نہیں آیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے اپنے مطالبات پہ کیا بات کریں، آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر آج پریشان ہو کے پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک اعلیٰ سطحی جو ہے کل جماعتی تقریباً وقت جو ہے وہاں جا کے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے جو کہ ہمارے بھائی ہیں ان سے بیٹھ کے ان کی بات سنیں. بات کیا سننی ہے، پچھلے سال بھی وہی یہ بات کر رہے تھے، اس دفعہ بھی یہی بات کی. وفاقی حکومت کا جو وفد ہے اس میں سینیٹر رانا ثناء اللہ ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف ہیں، طارق فضل چودھری ہیں، احسن اقبال ہیں،
وزیر امور کشمیر امیر مقام تو ہیں ہی، پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان قاہرہ ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، اور آزاد کشمیر کے سابق صدر مسعود خان بھی اس میں وفد میں شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات جو ہیں وہ بھی تقریباً وہی ہیں کہ مثلاً کوٹا سسٹم کا خاتمہ۔ اب کراچی میں بیٹھ کے مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا، چونکہ مواصلاتی رابطہ ٹوٹل کٹا ہوا ہے، انٹرنیٹ بھی اور ویسے بھی، تو اب ہم کس سے پوچھیں کہ کوٹا سسٹم کے خاتمے کا کیا مطلب ہے جب تک کہ ہمارا فونی رابطہ نہیں ہوتا۔ مفت تعلیم اور صحت چلے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے لیے یہ بھی مطالبہ ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ عدالتی اصلاحات، ایئرپورٹ کا قیام، یہ بھی ایک مطالبہ ہے۔ عدالتی اصلاحات بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جی عدالتوں میں سے جو کرپشن ہے اور جو بد انتظامی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ پچھلے سال کا ایک بنیادی مطالبہ تھا حکمرانوں کی مراعات کا خاتمہ، اس میں ہم نے بھی پچھلے سال بات کی تھی کہ اس اللہ تللے کا کیا مطلب ہے۔ اور لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں پاکستان میں رہنے والے کشمیریوں کے نام پہ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں، وہ ختم کی جائیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اب پورے دن میں نے کوشش کی کہ طارق نقاش صاحب جو ہمارے نمائندے ہیں ڈان کے آزاد جموں کشمیر میں اب تک کیا گیا، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن کٹ آف ہوئی ہے۔ آپ بار بار وسعت صاحب پچھلے سال کے حوالہ دے رہے ہیں، پچھلے سال ہوا کیا تھا؟ پچھلے سال مئی کے ماہ میں کوئی 6 یا 7 دن تک ایک شٹر ڈاؤن سٹرائک رہی، ہڑتال، پہیہ جام ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور اس وقت ہم نے بات کی طارق نقاش صاحب سے، کافی تفصیلی بات ہوئی جس کی ایک جھلکی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا رقبہ ہے 13,297 مربع کلومیٹر، ہماری آبادی ہے، چلے مان لیجئے جو ہم نے فگر دیا ہے 4 ملین 40 لاکھ یا چلیں 45 لاکھ کر لیں، اگرچہ اس میں سے بہت اچھی تعداد جو ہے وہ بیرون ملک ہوتی ہے زیادہ تر، لیکن چلیں مان لیجئے اس آبادی کے لیے آپ بتائیے 1.25 لاکھ ملازمین کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو 1,09,10,000 تو ہیں ہر صورت میں، جو خود منسٹر کے جو ہے فگرز ہیں منسٹر کے دیے، سینئر منسٹر کے۔ اچھا، اس آبادی کے لیے 36 وزراء کی فوج کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ 53 ارکان کی اسمبلی ہے جس میں 12 پاکستان سے آتے ہیں، 5 خواتین ہیں، 3 آپ نے انگلینڈ سے بھی ایک ممبر بنایا ہوا ہے جس کو آپ صرف ٹکٹ اور ایئر ٹکٹ دیتے ہیں اور اس کو آپ اعزازیہ اور تنخواہ دیتے ہیں، وہ بھی کابینہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو لوگوں کا یہ بھی غصہ تھا کہ جو ہمارے ٹیکس پیئرز کی انکم جو کچھ حکومت آزاد کی جمع کرتی ہے وہ اس اشرافیہ کی یا ملازمین کی، جو عام ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں، ان کی مراعات میں چلا جاتا ہے، عوام پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ عوام کے لیے کچھ نہیں بچا، لیکن صرف یہ ستم نہیں ہے۔ میری آج بات ہو رہی تھی کچھ جو آزاد جموں کشمیر کے رہائشی ہیں یا ان کا تعلق وہاں سے ہے، جو کچھ اسلام آباد میں ہیں، کوئی مختلف شہروں میں ہیں، تو میرا رابطہ ہو سکا ان کے ساتھ نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا خیال ہے کہ سندھ اور پنجاب اور کے پی بلوچستان میں کرپشن ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ انہیں کیا بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی چھوٹا کام کرانا ہو یا آپ کو بڑا کام کرانا ہو، بیسک جو پبلک سروس کا ورک ہوتا ہے نا یار کہ یہ صاف کر دو، یہ صحیح کر دو، اس کے لیے آپ کو انڈر دا ٹیبل پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہ کوئی وہاں پر ادارہ نہیں ہے جو واقعی کام کر رہا ہے، سب اپنے رشتہ داروں یا اپنے دوستوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کا کہنا ہے، دیکھیں ہر پروجیکٹ کے لیے ایک باقاعدہ طے کی جاتی ہے ریٹ، مطلب پیسے ویسے کھلانے کی، اور یہ سب اس میں سے اپنا حصہ نکالتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر جو پچھلے سال ہماری بات ہوئی اس کی روشنی میں، اور جو مختلف لوگوں کی، اگین یہ ان کا پرسنل ویو ہے، رائٹ، ان کو اگر ہم سمیٹ لیں، ان کو ہم باتوں کو ہم جوڑ لیں تو کیا نظر آتا ہے کہ یو ہیو این اوور سائزڈ گورنمنٹ اور کوئی سروس ڈیلیوری نہیں ہے۔ ہاں، جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ ان پہ ہی خرچ جاتے ہیں، عوام تک نہیں پہنچتے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، اس شو سے پہلے بھی ابھی آپ یہ مطالبات ہی دیکھ رہے تھے نا، ہم کہہ رہے تھے کہ یار اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ باہر نکلو اور اتنا ہنگامہ ہو، جانے چلی جائیں، رائٹ۔ تو اگین یہ کوئی پچھلے ہفتے کی بات نہیں ہے، پچھلے ماہ کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، یہ سالوں سے کوئی ایک چیز پک رہی ہے وہاں پر۔ اور مجھے جو حیرت ہوتی ہے، حیرت کے ساتھ افسوس ہوتا ہے
کہ یہ مطلب یہ دیکھو یہ ملیر کینٹ یا ملیر یا لیاری یا ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی نا کہ یار اگر تھوڑا ہنگامہ ہو گیا یا آزاد جموں کشمیر کی بات ہو رہی ہے. اس کی ایک اسٹریٹجک سینسٹیوٹی ہے, ایک اسٹریٹجک سینسٹیوٹی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بارڈر پار وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نظریں ہیں کہ یار کسی طرح یہاں پر فساد ہو, اگر یہاں پر ایک آگ جل رہی ہے یا چنگاریاں آ رہی ہیں, ہم اس کے اوپر پورے پیٹرول کا کینسٹر پھینک دیں. ٹھیک ہے, دس از obviously یہ لاجیکل بات ہے. موقع ہم خود فراہم کر رہے ہیں نا, ہم ایڈریس نہیں کر رہے وہاں کے لوگوں کی جو اب یہ بالکل آپ کی بات. اور دیکھیں اگر ایک سال پہلے ہمارے چھوٹے سے پروگرام پر یہ بات ہوئی ہے, ہمیں کیا پتا, ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم تک یہ بات پہنچی ہے, وہاں پر بچے کو یہ بات پتا ہے, تو جن کا کام ہے ٹو ہینڈل تھنگس بیفور دے بیکم اے پرابلم, اور وہ بھی اگین میں ایک بار پھر کہوں گا آزاد جموں کشمیر. تو میرا خیال یہ ہماری اسلام آباد سے جو سب سے قریب ترین شہر ہے وہ مظفر آباد ہے. پشاور تو آگے ہے, لیکن پشاور کی ظاہر ہے کہ نہیں بنتی, مظفر آباد. اور روایت ہے کہ جو سینٹر میں حکومت ہوگی وہی مظفر آباد ہے. اس کے باوجود اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا وہ ٹھیک ہے, جنگلات کی آمدنی ہے, سیاحت کی آمدنی ہے, اتنی زمین نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو لاکھ سوا لاکھ جو سرکاری ملازموں کی فوج ہے, جو کہ سب سے بڑا امپلائمنٹ بیورو ہے, میرٹ کا کیا لیول ہے وہاں؟ میرٹ کا لیول بھی ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی بات کرتے کہ جی یہ عیاشیاں اپنی ختم کرو, تو اس کا مطلب میرٹ کا بھی کام ختم ہو چکا ہے. دیکھو اسٹریٹجی جنرلی کیا ہوتی ہے, میری نظر میں, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, کہ آپ مطلب اوبلائج کریں, آپ بیوروکریسی کو, اوپر والی جو ہے آپ اوبلائج کریں حکومت کو, انتظامیہ کو, عوام کی خیر ہے, رائٹ. لیکن ہم نے بار بار دیکھا ہے, اور پچھلے کئی ماہ میں تو ہم نے بے خیال دنیا میں اس طرح کی کئی مثالیں دی ہیں, if you don't take care of the people, the people will take care of you. تو ہمارے یہاں جیسے ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ بھی ہیویلی ملٹرائزڈ گورننس ہے تو لوگوں میں ایک سینس آف ایلینیشن ہوتا ہے. ہم بلوچستان سے بار بار یہ بات سنتے ہیں, کشمیر سے بھی یہ بات آ رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک درد سر بھی بن سکتا ہے. اگر آپ ممکن ہے کہ مظفر آباد میں کچھ ہو تو اسلام آباد میں وہ محسوس نہ ہو, آج جو ہے وہاں محسوس ہوا. شکریہ, بھول ہی گئے تھے. جی اس لیے کہ وہاں جو عوامی ایکشن کمیٹی جو وہاں فعال ہے آزاد کشمیر میں, اس کے کچھ حامی جو ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جمع ہوئے. اس پولیس کو کس بات پہ غصہ آیا, دھیگا مشتی ہوئی اور کچھ اس طرح کے حالات ہوئے, تو کچھ لوگ بقول طلال چودھری صاحب کے اس پریس کلب میں گھس گئے, تو پولیس بھی پیچھے گھس گئی. اب پولیس کو کیا پتہ صحافی کون ہے, ورکر کون ہے, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, کینٹین میں گھس گئے اور مار 4.5 انہوں نے لگانی شروع کر دی. صحافی بیچ میں آئے, کسی کی قمیص پھٹ گئی, کیمرہ چھن گیا, اور پتہ نہیں جو بھی ممکن تھا وہ ہوا. جوائنٹ سیکریٹری جو ہیں وہاں کے, انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ بھی کی انہوں نے, صرف پیٹا نہیں لوگوں کو. انہوں نے اندر جا کے دیکھیں پولیس والے کتنا جذبے کے ساتھ ڈنڈے چلا رہے ہیں, آگے سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, وہاں پہ کوئی وائلنس نہیں ہے, کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے, پریس کلب ہے یار. اچھا, میں پچھلے 45 سال سے کراچی پریس کلب کا ممبر ہوں. ضیاء الحق کا پورا دور بھی دیکھا ہے, جسے ہم بہت خراب دور سمجھتے ہیں. یار اس دور میں بھی کبھی پولیس کو اس طرح سے کلب میں گھسنے کی جرت نہیں ہوئی تھی. صرف ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ انٹیلیجنس کے کچھ لوگ گھس آئے تھے کسی کے تعاقب میں, تو اس کے بعد جو شور مچا ایک واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ تو حد, یہ تو الگ ہے. یہ دیکھیں نا کتنے جذبے سے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو کشمیر والے عوامی کمیٹی ایکشن والے اگر وہاں پہ کوئی مظاہرہ کر رہے تھے, کیا پوری ریاست ہل گئی, پورا ہمارا ڈھانچہ ہل گیا, ہمارے یہاں کوئی نیشنل سیکیورٹی ایشو کریٹ ہو گیا کہ آپ اس طرح سے جا کے مس بہیو کریں گے. اور مجھے سب سے زیادہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی بات ڈھٹائی, کہ ان کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم معافی مانگ رہے ہیں, ہم انکوائری کریں گے, ہم یوں کریں گے. مطلب یہ سن لیتے ہیں. اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ غیر مشروط پریس کلب, آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے معافی پولیس کی طرف سے, اور ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا اس معافی کے لیے.
نہیں سوری ایسے نہیں چلے گا. یہ اس طرح کی مافیا تافیاں کھوکھلے جو ہے نا جن پولیس والوں نے یہ کیا ہے انٹل آپ ان کو کریں گے یہ تو ہوتا رہے گا چلتا رہے گا نا. محسن نقوی صاحب انہوں نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی. اب حکم کس نے دیا یہ محسن نقوی کو بھی نہیں معلوم. طلال چودھری سے پوچھا جی کیسے, کہنے لگے جی مینو کی پتہ میں تو خود آپ چھان بین کر رہا ہوں. پھر وہ وزیر اطلاعات آ گئے, انہوں نے کہا پریس کلب والے تو میرے بھائی ہیں. بہرحال افضل بٹ صاحب نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا ہے اور کل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے یوم سیاہ منا رہی ہے. اس واقعے کے خلاف ہم ظاہر یہی کر سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس نے بھی سخت مذمت کی ہے اور سینئر صحافیوں نے بھی اس کو آج کا سیاہ دن قرار دیا ہے. اور کیا کر سکتے ہیں. ویسے ہمارے کیلنڈر میں کتنے سیاہ دن ہیں؟ کئی سیاہ دن ہیں. ہر دوسرا دن سیاہ دن ہوتا ہے. ہر ہفتے میں ایک بریک لے لیں یہاں پہ. ویلکم بیک. اور کل رات ہی ہم اس پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ سمود فلوٹیلا جو ہے, جو امدادی بیڑا ہے, تقریباً 44 ممالک سے 50 سے زائد کشتیاں گئی ہیں وہاں پر. وہ غزہ کے جو حدود ہیں اس کے قریب آ رہا ہے, جو اسرائیل اپنا ریڈ زون سمجھتی ہے اور دنیا بھر کے لیے, اور یقیناً سمود فلوٹیلا میں جو جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ڈینجر زون تھا. اور اس سے پہلے جتنے بھی میسیجز آئے ہیں سمود فلوٹیلا سے, باشمول سینیٹر مشتاق صاحب کے, وہ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت ہمیں انٹرسیپٹ کیا جائے گا. تو بالکل جس چیز کا خطرہ تھا, جس چیز کی ایکسپیکٹیشن تھی, بالکل ویسے ہی ہوا. کل رات اور آج صبح تک اسرائیلی فورسز نے کشتیاں بھیج کے, نیول بٹالینز بھیج کر, ایک ایک کر کے سمود امدادی بیڑے کی جو کشتیاں تھیں ان کو گھیر کر وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گرفتار کا لفظ تھوڑا سا مجھے عجیب یہاں پر لگ رہا ہے. میرا خیال ہے افغا کا لفظ ہاں یہاں پر بہتر ہے. اسرائیلی قزاقوں نے انٹرنیشنل سمندر حدود میں جو شہری سفر کر رہے تھے انہیں اغوا کر لیا, کیونکہ لیگل اتھارٹی نہیں ہے وہاں پہ. کوئی لیگل, آپ اپنا زور زبردست کر رہے ہو. تو بیسیکلی پائریسی ہے ایک طرح سے. اچھا, اب کل آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو آئی تھی سینیٹر مشتاق کی. اچھا, بہت لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ یار اپنا فون اٹھا کے کیوں پھینکا آپ, رائٹ, جو ایک عجیب بات ہے کہنا. کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ یا کل رات جب یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, یا سوری جب ان کو اٹھایا گیا ہے وہاں سے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے ہاتھ اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جواز نہ ملے اسرائیل کو کہ یہ ریزسٹ کر رہے تھے, ہم نے ٹیررسٹ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں حماس فلوٹیلا, سر حماس فلوٹیلا, تو وہ اسی لیے ایسے بیٹھے ہوئے, تو اس لیے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے وہاں پر جو ہے نا, جیسے ریما حسن صاحبہ ہے یورپین ایم پی, تو ان کی کشتی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرڈر انہوں نے دیا کہ تھرو یور فونز انٹو دا واٹر. تو انہوں نے بھی یہ کیا ہے. ارجنٹینین سیاستدان ہیں ایک سیلیسٹو فیئرو, انہوں نے بھی اس کا ویڈیو بنائی, ان کا ہی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور سارے اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ان کو کہہ رہے ہیں تھرو یور فونز ان دا واٹر. کچھ نے خود بھی کیا ہے, رائٹ, اور خود اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل ان کے فون اور کمیونیکیشنز کو ایگزامن کرے, اور اسرائیلی نہیں چاہتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی ویڈیو بنائے. اسی لیے اسرائیل نے تقریباً غزہ میں جو تمام صحافی ہیں ان کو قتل کر دیا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کو آج کل غزہ سے زیادہ امیجز اور ویڈیوز نہیں مل رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیوز اور امیجز بنانے والے سب قتل ہو گئے ہیں. اچھا, اب افغان ہونے والوں میں سینیٹر مشتاق احمد خان کو تو ہم جانتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ 6 اور ساتھی بھی ہیں, تو میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کا ذکر بالکل نہیں ہوا. یہ ہیں مظہر سعید شاہ, وجاہت احمد, ڈاکٹر اسامہ ریاض, اسماعیل خان صاحب, سید عزیر نظامی صاحب اور فہد اشتیاق صاحب. اس میں ایک کریکشن کر دوں, یہ ٹوٹل 6 ہیں, ان میں سے 4 نہیں جا سکے ویزے کی وجہ سے. صرف عزیز نظامی اور مشتاق احمد جو ہے وہ مطلب وہ ترکی تک یہ تو چلے 4 ہیں, میرے خیال یہ وہ 4 ہیں جو پہنچ, لیکن عزیز نظامی اور مشتاق احمد فلوٹیلا. ٹھیک ہے, یہاں پر آن اے پرسنل نوٹ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بیٹھ کے فلسطین کی کوریج کی ہے. آپ دونوں کی بات نہیں کر رہا, میں صرف پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کر پاکستان میں ایک اسٹوڈیو میں اسرائیل کی مذمت کرنا بڑا آسان ہے,
اس کے کوئی منفی نتائج نہیں ہیں, ہم جو چاہیں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے, مشتاق صاحب نے, ان کے ساتھ جو ان کے جو ساتھی ہیں اور جو تمام سمود فلوٹیلا میں اور اس سے پہلے جو فلوٹیلاز میں شامل ہوئے ہیں, یہ واقعی ہی اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے کہ ایک فلوٹیلا میں 10 شہادتیں بھی ہو چکی. ماوی مرمرہ 2010 میں ایسا ہی ہوا تھا, تو ہمارا سلوٹ ہے. آپ میرے سے تو 100 گنا زیادہ بہادر ہیں, یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا, جیسے ہی یہ خبر گردش کرنے لگی کہ سمود فلوٹیلا کو انٹرسیپٹ کیا گیا, یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے, انٹرسیپٹ کیا گیا. اس سے دیکھیں نا, اسرائیل کی اتھارٹی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جی میرا حق ہے, میرا حق ہے, میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور یہ واقعی درست بھی ہے, وہ صحیح سوچتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کبھی بھی کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو دنیا بھر میں شاید نہیں, لیکن کئی ممالک میں بہت بڑے مظاہرے دیکھنے کو ملے, بالخصوص اٹلی میں. روم میں ایک باقاعدہ ایک سونامی تھی لوگوں کی سڑکوں پر, اور اٹلی میں آپ کو پورے, اگر ہم اٹلی کی بات کریں تو وہاں کے جو بندرگاہوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا, ڈاک ورکرز, انہوں نے شٹ ڈاؤن شروع کر دیا ہے. انفیکٹ ایک اسرائیلی شپ آئی تھی جس میں کوئی مطلب جنگی بارود نہیں تھا, کوئی اسلحہ نہیں تھا, اس کو بھی نہیں بورڈ کرنے دیا. انہوں نے کہا کہ اب سے ہم پوری اٹلی کے بندرگاہوں کو بند کریں گے, اور پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یورپ کی بندرگاہوں کو بند کریں گے. یہ انہوں نے وعدہ پہلے بھی کیا تھا کہ اگر کسی نے ان کو ہاتھ بھی لگایا تو ہمارا یہی رد عمل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یونان کی دارالحکومت ایتھنز میں, ترکی میں کل رات, انفیکٹ آج میری مبشر زیدی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار کل رات لوگ اپنے آپ گھروں سے باہر نکلے ہیں, کسی نے کال نہیں دی, کسی نے آرگنائز نہیں کیا, ہو سکتا ہے کچھ واٹس ایپ میسیجز آ گئے ہوں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے. لنڈن, پیرس, ہر جگہ. یہاں پاکستان میں جماعت اسلامی, ظاہر جماعت اسلامی کا بھی مظاہرہ ہوا ہے. لاہور پریس کلب کے سامنے بہت شارٹ نوٹس پر, میں یہ کہنا ضروری ہے کہ تقریباً گھنٹے, آدھے گھنٹے کے نوٹس پر لوگ وہاں پر بھی آئے. ظاہر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہاں کے مناظر ہیں. ہاں جی, یہ وہاں کے ہی مناظر ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اس میں میں آپ ایک وضاحت بھی کر دوں کہ جہاں تک سینیٹر مشتاق صاحب کی بات ہے, ان کی کچھ تصویریں ہیں جو سوشل میڈیا پر اور شاید کہیں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں. اگر ہیں ہمارے پاس تو پلیز وہ دکھا دیں. یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی جو تصویریں ہیں یہ اے آئی جنریٹڈ ہیں. اوکے, میں یہ اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. ایک اور تصویر ہے جس میں وہ جیل میں ہے, ایک ڈیک پہ کھڑے ہوئے, چاروں طرف ان کے اسرائیلی. یہ بھی اچھا, یہ والی میں نے نہیں دیکھی. یہ سب کے سب اے آئی کی ہیں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یو ٹی وی رپورٹس, یہ ایک ویب بیسڈ وہ چینل ہے جس کو آپ کو پتا ہے, جنہوں نے شاید اپنی کلکس اور لائکس کے لیے مطلب ایکسٹرا مسالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ ایسا ہی ہوا ہوگا تو کم از کم نیچے لکھ دیں اے آئی جنریٹڈ, جس طرح فائل فوٹیج پہ لکھا جاتا ہے, وہ لگا دو. ہزار چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک آخری بات کہ ایک کشتی سے خبر آئی ہے کہ باقیوں کو تو انٹرنیشنل واٹرز میں ہی روک دیا گیا نا, ایک کشتی غزہ کے ساحل تک قریب پہنچی ہے, اس کا ابھی نہیں پتا کہ کیا ہے. میکینو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کی جو جا رہی ہے بلو میں, یہ ریڈ میں جو آخری ڈاٹ ہے یہ میکینو کا ہے. اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا ہوا ہے, لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے سب کو گرفتار کر لیا ہے اور اب ہم انہیں ڈپورٹ کریں گے ٹو یورپ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ہاں, شہباز شریف صاحب نے شدید مذمت کی ہے, میں بالکل بھول, ضروری بات. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے ماہ 15 سپٹمبر کو HPV ویکسین لگانے کی ایک مہم شروع ہوئی تھی. حکومت کا ارادہ تھا کہ تقریباً 1,30,00,000 لڑکیاں جن کی عمر 9 سے 14 سال کے بیچ ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جائے. اور HPV ویکسین اس لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ HPV جو ہے ہیومن پیپلوما وائرس, وہ سرویکل کینسر کا ایک لیڈنگ کاز ہے. اچھا, حکومتی کوشش تھی کہ ان 1,30,00,000 میں سے کم از کم 90% لڑکیوں کو ویکسینیٹ کیا جائے. ابھی تک حکومت کا دعویٰ ہے کہ 80 لاکھ لڑکیوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے, لیکن کچھ
لوگوں کا ان اعداد و شمار پر تھوڑا سا شک بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایچ پی وی ویکسینیشن کیمپین مس انفارمیشن اور مس کمیونیکیشن کا شکار ہوئی ہے۔ اس کی آپ کو پتہ ہے کس طرح کی مس انفارمیشن تھی کہ لڑکیاں بانجھ ہو جائیں گی، وہ طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ مر جائیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ جو یوٹیوب انفلوئنسرز ہیں، بالخصوص وہ جو اونچے بالوں والے نہیں ہیں، وہ جو ایک ہیئر اسٹائل ہوتا ہے آج کل، وہ والے، وہ اس میں بڑا انہوں نے کیمپین میں حصہ لیا، مس انفارمیشن کیمپین میں۔ جے یو آئی اف اے کے راشد محمود سمرو ایک کراچی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ ان کو ہرگز نہ لگائیں اس ویکسین کو، آپ کی ڈاٹرز انفرٹائل، آپ کی بیٹیاں انفرٹائل ہو جائیں گی۔ نہ صرف یہ بلکہ تین دنوں میں 2 حملے بھی ہوئے ایچ پی وی ویکسینیٹرز پر منڈی بہاؤدین میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے حملے کے بعد ایک ریکویسٹ بھی دی گئی کہ آپ سیکیورٹی فراہم کریں، ایسا نہیں ہوا، چنانچہ دوسرا حملہ بھی ہو گیا اور ان علاقوں میں ظاہر ہے ویکسینیشن کیمپین بری طرح سے متاثر ہوئی۔ ہمارے جو نمائندے ہیں ڈان کے منڈی بہاؤدین میں ظہیر سیال صاحب، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حملے بھی ہوئے کیونکہ لوگوں میں جھوٹی خبریں پھیل گئی تھیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ریفیوزلز کی تعداد بہت ہے۔ اگر آپ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف امیونائزیشن حکومت کے اپنے اعداد و شمار دیکھیں کہ 12ویں دن پر جن لڑکیوں کو ویکسین نہیں لگی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو میں، یہ مختلف وجوہات دی ہوئی ہیں، کوئی بیمار تھا، کوئی اویلیبل نہیں تھا، بلو انکاری ہیں، نہیں لگوانا، مطلب 72% اس دن میں جن لڑکیوں کو نہیں لگا وہ یا تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کیا، ان کے والدین نے انکار کیا ہے۔ ہمیں اس وقت وقار بھٹی صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے سرکردہ ہیلتھ رپورٹر ہیں۔ بھٹی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ کس حد تک مس انفارمیشن نے ایچ پی وی ویکسین کیمپین کو متاثر کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ زرار بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کا۔ دیکھیں، جو لاسٹ ڈے ہمیں جو اعداد و شمار ملے ہیں ایف ڈی آئی سے اور پورے پاکستان سے، اس میں آفیشلی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ 3.6 ملین یعنی کہ 36 لاکھ پیرنٹس نے ریفیوز کیا کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین نہیں لگوائیں گے۔ لیکن میری جو اپنی انویسٹیگیشن ہے، اور ایسی بات ہے کہ وہ میں نے لوگوں سے گراؤنڈ پہ بات کی ہے، ڈی ایچ او سے بات کی ہے، میں نے ویکسینیٹر سے بات کی ہے، تو میری معلومات کے مطابق اور انویسٹیگیشن کے مطابق یہ 20% سے زیادہ ویکسین نہیں لگی ہے بچیوں کو۔ اور اس میں مجھے پروگرام کے لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہم تو ڈیٹا فرج کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں گرین دکھانا ہوتا ہے۔ گرین کا مطلب ہے کہ ہمیں کوریج جو ہے بہت اوپر کر کے دکھانی پڑتی ہے، ابو 60-70%۔ تو ایک تو یہ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو آپ نے خود بھی ذکر کیا وہ تھے عوام کے، پیرنٹس کے شکوک و شبہات، اور اتنے شکوک و شبہات سوشل میڈیا پہ پھیلائے گئے کہ ایون ڈاکٹرز نے، میں خود جانتا ہوں، میرے آپ کو پتا میرے ڈاکٹرز جاننے والے ہیں، خواتین ڈاکٹرز نے مجھے کال کر کے کہا کہ وقار آپ بتائیں کہ کیا میں اپنی بیٹی کو یہ ویکسین لگواؤں یا نہ لگواؤں۔ تو یہ اس طرح کے اتنے شدید شکوک و شبہات تھے، اور ایک منظم کمپین سوشل میڈیا پہ، بیسیکلی دیکھیں یہ کمپین سوشل میڈیا پہ چلی، اور بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پروگرام کے لوگ تھے، ایف ڈی آئی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف امیونائزیشن، اس میں ہمارے جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز تھیں اور ہمارے لوکل ادارے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا مقابلہ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ سے کیا، سڑکوں پر بل بورڈ لگا کے کیا، یا انہوں نے اداروں کو، ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو ایڈ دے کے کیا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ آپ کے اوپر سپر سونک میزائلوں سے حملہ ہو رہا اور آپ نیچے سے گولیاں چلا کر، کلاشنکوف کی گولیوں سے ان میزائلوں کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو وہ اتنا فاسٹ اٹیک تھا 12 دنوں میں، یہ جو سوشل میڈیا کا تھا، اور سوشل میڈیا کا محاذ بالکل خالی رکھا گیا۔ اس میں ایک ایڈوکیسی اور کمیونیکیشن کے مد میں آپ کو بتاؤں کروڑوں روپے کے فنڈز تھے۔ اچھا، کہیں تو وہ بالکل ہی یوٹیلائز نہیں ہوئے، پلنڈر کر لیے گئے، کہیں پر جیسے فیڈرل میں اور پنجاب میں وہ غیر متعلقہ اداروں کو دیے گئے جن کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کر سکتے۔ یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے جس کے ذریعے لوگوں کی پہلے آپ جو ہیں وہ ان کا بیہیویئر چینج کرتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں، لیکن اس پر کام نہیں کیا گیا۔ ایڈورٹیزمنٹ سے اور ایڈز کے ذریعے جو مطلب وہ جو روایتی طریقہ کار رہا ہے کسی بھی انفارمیشن کیمپین کا، وہی استعمال کیا گیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلی بار کوئی 4-5 انفلوئنسرز کو پکڑ لو۔
ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ پولیو کے ساتھ ہم لڑتے آئے ہیں, ہمارے کتنے کارکنوں کی جو ہے ڈیتھس ہو گئیں اس میں. ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ اس کا پورا جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, کنسپریسی تھیوریز لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں. یہ بالکل صحیح کہا وقار نے کہ اگر آپ کی جو بھی یہ ہوتی ہے نا اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ 6 مہینے 1 سال پہلے سے شروع کریں. جی بالکل. آپ 12 دن کے نوٹس پہ فورم پر یار 12 دن کے نوٹس پہ اشتہار بازی کر کے آپ کنونس نہیں کر سکتے لوگوں کو. یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. میری بھی کچھ سرکار سے بات ہوئی, سندھ گورنمنٹ کے سینئر لوگوں سے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکولوں میں جس دن ہم نے رکھا ہوا تھا HPV ویکسین, اس دن سب پیرنٹس نے کہا کہ بچے آج اسکول ہی نہیں جائیں گے. دیکھ لو. اور خود جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان میں خود میں بھی بہت تذبذب تھا کہ یہ واقعی صحیح ہے نہیں ہے, کرنے دیں نہ کرنے دیں. ایک بہت سیریس ایشو ہے یہ ہمارے یہاں. دیکھ لو. وقار بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہوائی آلودگی ہے, فضائی آلودگی ہے سوری, جو ہر سال ایک نئے موسم کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے, کیا اس سے نپٹا جا بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم ہوائی باتیں کم کر دیں. اگر ہم ہوائی فضائی آلودگی. جی, تو ملک میں موسم آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. ہم اکتوبر میں آ چکے ہیں, پت جھڑ کا موسم ہے, پھر جلدی سردیاں شروع ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی ایک سالانہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے اسموگ کا اور ایئر پولیوشن کا, خاص کر کے پنجاب میں. پچھلے سال اگر میں آپ کو یاد دلاؤں نومبر میں کیا صورتحال تھی کہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی وہاں ڈکلیئر ہو گئی تھی, اسکول بند ہو گئے تھے, گھر سے کلاسز ہو رہی تھیں, اور لاک ڈاؤن امپوز ہو گیا تھا کیونکہ بچے بوڑھے بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ تھے. اور اس وقت ایسٹیمیٹ ہوا تھا کہ کوئی 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ پھپھڑوں کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل ہوئے تھے. امیجن کریں کہ یہ لوڈ کتنا بڑا ہے. یہ بھی رپورٹس آئیں کہ جس طرح کی فضا میں ہم سانس لیتے ہیں اس سے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کہیں 4 سال کہیں 5 سال جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو پچھلے سال کافی شور بھی مچا اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہم سخت اقدامات لیں گے, ہم یہ جو زرعی علاقوں میں جو جلایا جاتا ہے اس کو ہم روکیں گے, ہم یہ جو بھٹے ہیں اس کو ہم چینج کریں گے, ہم وہیکولر ٹریفک کو دیکھیں گے. کافی سارے دعوے پنجاب حکومت کی طرف سے سامنے آئے. پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ 2023 کی جو ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ ہے اس میں دوسرے نمبر پہ تھا ایئر پولیوشن کے حوالے سے. تو ہوا کیا ہے, گورنمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں یاسر دریا صاحب, ماحولیاتی کارکن ہیں, فاؤنڈر ہیں آپ کلائمیٹ ایکشن سینٹر کے اور پھر گرین پاکستان کولیشن کے. اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ایئر پولیوشن پہ آپ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کا وہ بھی دیکھا ہے کہ آپ وہ جو موٹر سائیکل ہوتی ہے الیکٹرانک, اس پہ آپ وہ پورے شہر میں ایک چکر گھومتے ہیں کراچی میں, بتاتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فگرز ہمارے سامنے ہیں الارمنگ فگرز ہیں, ظاہر ہے کہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی بھی نظر آتی ہے. گورنمنٹ نے جو اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے, پنجاب گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر ہے, انہوں نے کیا اقدامات لیے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر کہ شاید ہم اس طرح کی تباہی نہ دیکھیں اس وقت؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ ورلڈ بینک کا اچھا خاصا بڑا $300 ملین کا جو ہے وہ ایک پیکیج آیا ہے ایئر کوالٹی سے ڈیل کرنے کے لیے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ سمجھیں کہ پچھلی حکومتوں نے ایکچولی ڈینائی بھی کیا ہے کہ یہ ایئر کوالٹی کا کوئی پرابلم, یہ بڑا مسئلہ چلا ہے. جی ہاں. کیئر ٹیکر حکومت جب آئی تھی اس وقت کچھ سیریسنس آئی, اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ گیمکس چلے کہ بارش کروا دو اور پانی چھڑکوا دو. ہاں, وہ نا یہ والی آرٹیفیشل رین ٹاور کی بھی بات چل رہی تھی, لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اور پچھلے نومبر میں جو حالات خراب ہوئے, یعنی کہ جو اس کا لیول تھا, یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے نا کہ اس کا نمبر کیا ہے, تو وہ یعنی 200 سے اوپر ہوتا ہے تو وہ ڈینجرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لاہور اور ملتان میں تو 2000 سے اوپر چلا گیا تھا. تو وہ واقعی پینک والا مومنٹ تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکٹرک وہیکلس ان میں وہ ڈیڈلی سیریس ہو گئے. حکومت جو تھی پنجاب حکومت بھی اور فیڈرل حکومت بھی, اور نئی الیکٹرک وہیکلس کی پالیسی 2025 میں اپروو بھی ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پولوشن آتا کہاں سے, تو اس کا سب سے بڑا پروپورشن جو ہے
وہ ایکچولی پیٹرول اور ڈیزل کا گاڑیوں میں جل رہا ہے. ٹریفک اور یہ لو کوالٹی مطلب وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں یا معیار ہیں یہ ان پر تو پوری آتی ہی نہیں ہے نا ہمارے جو پیٹرول ہمارا جو فیول ہے. جی بالکل, جو پیٹرول ہے وہ ہمارا آپ سمجھیں کہ جب تک کہ پچھلا والا سٹینڈرڈ آنا بند نہیں ہو گیا لویسٹ, جب تک ہم نے اس کو ترک نہیں کیا تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کے اندر ملاوٹ اور یہ چیزیں ہیں, تو وہ فیول کی کوالٹی بھی ہے خراب. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ پیٹرول ڈیزل سے ہٹ کے آپ نے الیکٹرک پہ آنا ہے, زیادہ سے زیادہ اپنے گاڑیاں رکشے ہوں, بسیں ہوں, موٹر سائیکلیں اس پہ لانی ہیں. ٹھیک, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ وہ سیریس ہے, کام کر رہے ہیں, اس پہ سیریس ہو گئے ہیں. اور یعنی اس طرح سے ہے کہ تقریباً 100 کمپنیوں کو لائسنسز دیے جا چکے ہیں. اب چائنیز کمپنیز بھی کافی تعداد میں آ گئی ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ سٹارٹ انہوں نے کیا بڑی گاڑیوں سے, لیکن BYD وغیرہ چانگان اور یہ ہو, لیکن ایکچولی سب سے زیادہ جو پولوشن پیدا ہوتا ہے وہ موٹر بائک سے ہوتا ہے. سو موٹر بائکس یعنی 2 اور 3 ویلرز یعنی رکشا اور موٹر بائکس, ان کو تیزی سے لے کے جانا ہے الیکٹرک کی طرف. سو انفیکٹ اس کے ٹارگیٹس ایسے ہیں کہ 2030 تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹلی کر دیں گے. اچھا دیکھیں ٹارگیٹس تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں نا مطلب مجھے ڈر لگتا ہے جب میں ٹارگیٹ کا لفظ سنتا ہوں نا یار, کہ مجھے پتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی 2 میل سے ٹارگیٹ مس ہو جائے. ابھی ظاہر ہے کہ 2005 سال ہیں, آپ جو ٹریجیکٹری دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پر میں بالخصوص یہ 2-3 ویلرز, آپ کی بات 100% درست ہے, سارا مسئلہ وہاں سے ہی آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم 50% ٹارگیٹ تک پہنچ جائیں گے ایسی انداز ہے؟ آئی تھنک ہم ٹارگیٹ تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن 50% میرے خیال میں 50% کا ٹارگیٹ پھر بھی بہتر صحیح ہے, مناسب ہے. جی مناسب, ڈویبل ہے. اور اس میں کیونکہ جس طرح سے یعنی پاور جنریشن جو ہے یعنی بجلی توانائی پیدا کرنا, اس کے جو پلانٹس ہیں وہ نمبر 2 پہ آتے ہیں. تو اس کا کیا کریں, ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاور ڈویژن ہے, یہ جو محکمہ ہے, اس میں یعنی گرین کی طرف مطلب سولر جا رہے ہیں وہ, یعنی ایک خاص ایک پش آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر بھی کہ اوور آل جو ملک کی پالیسی, حالانکہ سندھ جو ہے وہ کوئلے کی طرف کافی تیزی سے ابھی بھی جا رہا ہے. وہ ہمارے کوئلہ نکلتا ہے نا یار ہمارے یہاں, کیا کریں. لیکن اوور آل یہ ہے کہ جو آپ کی پاور کی جو پلاننگ ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں الیکٹرک مطلب بائک کو سوئچ کرنا تو قدر آسان کام ہے, پورے پاور سسٹم کو سوئچ کرنا تو ایک بڑی لانگ ٹرم پروجیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ جو ہے یعنی ایک پاور پلانٹ لگاتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 25 سال تک جو ہے تو چلے گا. تو لیکن اگر 25 سال تک اگر آپ پاور پلانٹ اپنا کوئلے کا بند کر دیں تو اس کے آپ کو کریڈٹس مل جاتے ہیں ایکچولی. یہ سلسلہ بھی ہے, ایک نیا شروع ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں یاسر کہ ہمارے یہاں یہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. پرائمریلی جو EPA ہے, مطلب پنجاب میں پنجاب EPA, یہاں پہ یہ والے ان کا ڈومین ہے نا یہ سارا. پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کوئی پچھلے 1 سال کے اندر کوئی اور سٹیپس لیے ہیں جو ان کے بس میں ہیں, جس سے تاکہ اس دفعہ یہ والا مسئلہ نہ ہو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اویئرنیس کی جہاں تک تعلق ہے, کیونکہ ہم فوراً ایجوکیشن کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں اویئرنیس نہیں, دیکھیں اویئرنیس ہمیں سب کو پتہ ہے کہ فضا آلودہ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن آپ نے سٹیپس لینے ہوتے ہیں نا کچھ اسپیسیفک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ کوئی لیے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے؟ دیکھیے جہاں تک ایگریکلچر کا بیس تھا, جو اسٹبل برننگ تھی, وہ ابھی تک کامیاب اس کا پائلٹ نہیں ہو سکا ہے. کامیاب کیا ہوا یہ بتا دیں. جی اس میں کچھ اسکول کے پروگرامز آئے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہر اسکول میں آپ کو جو ریڈنگ ہے ایئر کوالٹی کی, اس کو آپ کو لکھ کے باہر لگانا ہے. چلو مجھے پتہ ہے کہ یہ 2000 ہے, اس کے بعد مسئلہ تو میرا حل نہیں ہوا نا. مطلب میں سینسٹائز ہو گیا کہ یار دھواں ہے یہاں پہ, لیکن میں کہنا خون نکل رہا ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, میں آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں. اویئرنس ہے. لیکن الیکٹرانک والی بات چلے, ایٹ لیسٹ اٹ از اے اسٹیپ یار. میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کم از کم ڈسکشن ہو رہا ہے اس پہ, اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ ڈان میڈیا گروپ نے یہ کیا تھا بریتھ پاکستان کا پورا انیشیٹو. اس سال بھی وہ ہے, فضائی آلودگی اس کا فوکس ہے. 11 اکتوبر کو لاہور میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, UN کے ادارے, دیگر ادارے اس میں شامل ہوں گے. اس طرح کی کارروائیوں سے ہی شاید کوئی پالیسی میکنگ, کوئی اسپیسیفک اسٹیپس شاید باہر آ جائیں. ہمارا لوگو نیلا ہے لیکن ہم ہیں گرین. اوکے, گرین پاکستان, گرین پاکستان. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.